الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے. اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سید الرسل، خاتم النبیین، امام الرسل، سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اور اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آخری رسول کی برکت سے ہمیں آخری امت کی وجہ سے کنتم خیر امت کا اللہ نے اس امت کو لقب عطا کیا ہے. اور اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں. یہ جو آیت آپ کے سامنے سورۃ شورى کی تلاوت کی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس کے بارے میں تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت بطور تسلی کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو قرآن کی، سنت کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی. جب ان میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے نہ ماننے پر اور انکار کرنے پر ڈٹے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو بار بار دل میں یہ کھٹکا ہوتا کہ آخر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو اللہ رب العزت نے اس میں اس کی دو وجوہات بیان فرما دی. ایمان کے لیے سب سے پہلی چیز تو ہے خدا کی توفیق، کہ اللہ بندے کو توفیق عطا کر دے. دوسری صورت ہے کہ انسان کے اپنے دل کے اندر ایمان کی طلب، تڑپ، تمنا پیدا ہو اور وہ انسان ہر ممکن ہر طرح اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو اور بار بار اپنے اللہ سے مانگ رہا ہو، دعائیں کر رہا ہو. تو اللہ رب العزت اس میلان کرنے والے کو، تڑپ پیدا کرنے والے کو، طلب پیدا کرنے والے کو، مانگنے والے کو بھی اللہ رب العزت محروم نہیں کرتے، عطا کر دیتے. اللہ رب العزت کی چونکہ جو رحمت ہے وہ لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد انتہا نہیں ہے. اور خدا کی رحمت ایسی چیز ہے کہ اللہ جب بندے کو توفیق عطا کرتے ہیں، نوازتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت کے ہاں اچھے اور برے میں، پھر اہل اور نااہل میں، مستحق اور غیر مستحق میں خدا کی رحمت فرق نہیں کرتی، بلکہ اللہ مستحق کو بھی دے رہے ہوتے ہیں اور غیر مستحق کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارا خدا تو وہ ہے کہ چون خبیثرا خلعت میں دہد منچ گویم طیبی راچے دہد، کہ ہمارا خدا وہ ہے جو نالائق لوگوں کو بھی، نااہل لوگوں کو بھی، ہم جیسے گناہگار بندوں کو بھی نواز دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں میں کیا کہوں کہ اپنے ماننے والے پاک لوگوں کو وہ کیا عطا کرتے ہو، وہ کیا دیتے ہو. تو عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی تو ایسا کرم فرماتے ہیں، اپنی رحمت فرماتے ہیں کہ بندے کی کوئی نیکی، کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی اس کی اچھائی جو اس نے زندگی کے کسی بھی گزرے ہوئے دنوں میں کی ہوتی ہے، تو اس کے سینے میں اللہ رب العزت اس کو ولایت اور تقوی نصیب فرما دیتا ہے. اور اس کے برعکس بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بندہ ایک نیک ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ
وجہ سے اللہ رب العزت اس کو محروم کر دے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ خدا سے ایک تو ہمیں خیر مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ جب توفیق عطا فرماتے ہیں تو اس کی نشانی علامت یہ ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف، خیر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اطاعت کی طرف انسان کو میلان ہونے لگتا ہے، اس کا جی مسجد کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اتنا اس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد وہ بیچارہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہوگا اور مجھے خدا کے گھر کی حاضری نصیب ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو ان لوگوں میں شمار کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جو خدا کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی یہ بھی ہوگا کہ راجل، کہ وہ آدمی کہ قلبہ معلق بالمساجد، کہ اس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا، خدا کے گھر سے اتنا اس کو پیار ہو گیا۔ تو ایک نشانی یہ ہے کہ اس کو خیر کا راستہ، بھلائی کا راستہ اس کے لیے اللہ رب العزت آسان کر دیتے ہیں۔ وَالتَّسْدِيدُ طریق الشر، اور برائی کا راستہ اس کے لیے فرمایا وہ مشکل ہو جاتا ہے، اس راستے کی طرف جاتے ہوئے جی نہیں کرتا، نیکی کی طرف جی کرتا ہے۔ اور یہ نیکی، عبادت، خدا کے ساتھ تعلق، ربط ایسی چیز ہے جب بندے کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے پوری کائنات، پوری دنیا انتہائی ہیچ اور کمزور نظر آتی ہے۔ یہی وجہ تو تھی نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوتے ہوئے 22 لاکھ مربع میل کی بادشاہت اللہ نے دی، لیکن اتنے بڑے امیر المومنین ہوتے ہوئے ان کے ہاں فقیری اور سلطنت کے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ بادشاہ اور فقیر میں فرق نہیں تھا۔ یہی وجہ تو تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام، وہاں فلسطین، بیت المقدس میں تشریف لے گئے، فتح کرنے کے لیے جا رہے، اور صورتحال یہ ہے کہ امیر المومنین کے جسم پر جو لباس ہے، اس لباس کے اوپر 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، بلکہ 14 فیلز لگے ہوئے تھے امیر المومنین کے کرتے کے، اور عدل و انصاف کا یہ عالم تھا، انصاف کی یہ حالت تھی کہ اگر وہ فلسطین کے شہر میں پہنچنے کے قریب ہو گئے، لیکن اونٹ پر سواری کرنے کی باری غلام کی آ گئی تو خود مہار پکڑی، غلام کو سواری میں بٹھایا، اسی حال میں بیت المقدس کے اندر داخل۔ عدل و انصاف ان کا یہ تھا۔ وہ لوگ پھر سلطنت اور فقیری میں فرق نہیں کیا کرتے، جس کو اللہ اس نیکی کی لذت عطا فرما دیتے ہیں، جس کو اللہ ہدایت عطا کر دیتے ہیں، ہاں جن میں ہدایت نہیں ہوتی ان کے یہاں سلطنت اور فقیری میں فرق ہوتا ہے۔ وہ پھر امیر و غریب کا فرق بیان کرتے ہیں، بڑے چھوٹے ہونے کا فرق بیان کر دیتے ہیں، وہ پھر اپنے اور پرائے میں بھی فرق کرنے لگتے ہیں، اپنی برادری اور غیر کی برادری میں فرق نظر آنے لگتا ہے، جبکہ اسلام نے تو ان کو بھائی بھائی بنایا۔ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے نا کہ تمہاری
تمہاری حالت یہ تھی کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. اس ذات نے تمہارے اوپر احسان کیا, اس نے تمہیں کلمہ دیا, ایمان دیا, اور پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں اسلامی ایمانی محبت ڈال دی. پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. پھر تم اس کی نعمت اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی بنائے. پھر فرق نہیں رہا, سارے فرق اسلام نے آ کر مٹا دیے. یہ ایک علامت ہے ایماندار ہونے کی, ایماندار ہونے کی, متقی ہونے کی. پھر فرق نہیں ہوتا اس کا, لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑتا ہے, کھونا پڑتا ہے. پھر جب انسان وہ قربانی دیتا ہے تو اللہ کئی گنا اس کا زیادہ بدل عطا کرتا ہے. حضرت عمر کا میں تذکرہ کر رہا تھا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جو مکہ میں ہجرت کے وقت گھر چھوڑا, جھوپڑی چھوڑی, وہ جو جھوپڑی تھی تو اتنا لمبی بڑی چوڑی نہیں تھی, صرف 22 بالشت تھی. 22 بالشت. فرمایا میں نے اللہ رب العزت کی قربانی کے لیے, خدا کے سامنے قربانی پیش کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, فرمایا مکے کے اندر میں نے 22 بالشت کی جھوپڑی چھوڑی. اللہ نے اس کے بدلے مجھے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت دی. یہ نہیں ہے بندہ پہلے قربانی دے اور پھر اللہ وہ نعمتیں عطا کر دیتے ہیں. آپ حضرات نے سنا ہوگا بلخ کا نام ایران کا ایک صوبہ ہے. اس وقت وہاں بلخ کے اندر شاہی تھی, بادشاہ تھی, حکومت تھی. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اس کے بادشاہ تھے. سوئے ہوئے ہیں, خدا کی طرف سے جب خیر ملتی ہے, توفیق ملتی ہے, تو اللہ غیب سے بھی انتظامات کر دیتے ہیں. آرام میں اپنے کمرے میں تھے, گھر کے چاروں طرف پہرا تھا. آواز آنے لگی اس طرح آہٹ, کھسکھساہٹ, کسی کے چلنے کی, جوتوں کی آواز. رات کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گھر کی چھت کے اوپر کوئی پھر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم اٹھے, جا کر دیکھا تو ایک اجنبی شخص تھا جس کا اس محل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی واسطہ نہیں تھا. اس سے پوچھا کہ تم رات کے اس وقت اجنبی شخص اور شاہی محل کی چھت پر پھر رہے ہو, کون ہو, کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں مسافر آدمی ہوں اور میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, میں اس اونٹ کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں, اونٹ تلاش کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ محل کی چھت کے اوپر اونٹ نہیں ملا کرتے, کہیں جنگل میں تلاش کر, آبادیوں میں دیکھ, چھت کے اوپر اونٹ کا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ بات سن, اگر محل کی چھت کے اوپر ادنا سی چیز اونٹ ہے وہ نہیں مل سکتا, تو محل کے اندر رہتے ہوئے اتنی بڑی ذات جس کو پوری کائنات اللہ اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے کہ سب سے بڑی ذات ہے, وہ بھی محل کے اندر نرم گرم بستروں پر نہیں مل سکتی. وہ خدا بھی تمہیں نہیں ملے گا. اس بات کا اتنا اثر ہوا, حضرت ابراہیم بن ادہم نے شاہی چھوڑی, محل چھوڑا, آرام کو چھوڑا, وہاں بلخ سے
فقیرانہ لباس پہنتے ہوئے نیشیا پور چلے گئے اور وہاں جا کر اپنے اللہ کو ایک غار کے اندر بیٹھ کر اپنے اللہ کی عبادت کی، خدا کو مانگا، آخر خدا ان کو ملا اور ایسا ملا کہ اللہ نے ایک خشکی کی شاہی چھوڑی تھی، خدا نے اس کو خشکی کی، تری کی، جنگلوں کی، ہر چیز کی بادشاہت عطا کر دی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ بیٹھے تھے دریا کے کنارے پر، اپنی وہ جو گودڑی تھی فقیرانہ اس کو سی رہے تھے۔ وہ وزیر بھی جو بلک کا وزیر تھا اس طرف آیا، اس نے حضرت ابراہیم بن ادہم کو تو کچھ نہیں کہا، دل میں کہا کہ یہ عجیب صوفی بنا ہے، عجیب مولوی بنا ہے، دنیا ساری قربانیاں دے کر شاہی حاصل کرتی ہے اور اس نے شاہی چھوڑ کر اب یہ ریت کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، محل نہیں ہے، پروٹوکول نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ آگے پیچھے خدمت والے نہیں ہیں، سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھ کے اس کے لباس کو دیکھو، اس کی گدڑی کو دیکھو اور خود جو ہے نا اپنا کام کر رہا ہے، ٹاکے لگا رہا ہے، کپڑے سی رہا ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جی میں اس نے اس طرح خیالات کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم بن ادہم کو کبھی کبھی اللہ اپنے نیک لوگوں کو کشف کی نعمت عطا کر دیتے، اگر جو ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ خدا کی عطا کردہ ایک نعمت ہوتی ہے، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ وزیر یہ سوچ رہا ہے، تو انہوں نے وزیر کو بلایا، کہا ادھر آواز سن، اپنی وہ سوئی اٹھا کے دریا میں ڈال دی، کہا تیرے پاس شاہی ہے نا، جو حکومت ہے نا، تم یہ میری سوئی واپس لا کے دے دے، اس کو تلاش کر کے دے دے، اگر تیرے پاس اتنی بڑی شاہی ہے تو اتنی بڑی چیز ہے۔ جب وہ انکار کرنے لگا کہ نہیں ہو سکتا یہ، تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس دریا کی مچھلیوں سے کہا کہ سوئی لے کر آؤ۔ یہ قصہ جو نقل کر رہا ہوں یہ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ مچھلیاں سونے کی سوئیاں منہ میں لے کر سامنے آ گئی، اس نے کہا میں یہ تو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور سونے کی سوئی استعمال کرنا مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے، عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح سونے کے برتن ہیں، زیور پہننے کی اجازت ہے عورت کو زینت کے لیے، مرد کو نہ سونا پہننے کی اجازت ہے نہ چاندی پہننے کی اجازت ہے، البتہ مسافر کے لیے شریعت نے ایک اجازت دی کہ 4.5 ماشے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی ضرورتاً زبر میں۔ خیر جب اس نے لینے سے انکار کیا، فرمایا میری اصلی سوئی تلاش کرو، تو ایک مچھلی دریا سے باہر نکلی، اس کے منہ میں وہی اصلی سوئی سوئے کی موجود تھی۔ وزیر کو کہا دیکھ وہ شاہی چھوڑی ہے، اللہ نے مجھے اس مخلوق پر بادشاہی عطا کری، قربانی دینے سے اللہ اتنی کچھ نعمت عطا کر دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، دین اصل میں خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، دوسرے کو خیر پہنچانے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں جب انسان بن جاتا ہے، جب اس میں صحیح معنی میں ہدایت آ جاتی ہے، میں جب صحیح معنی میں کامل مومن بن جاتا ہوں، تو اس وقت پھر کسی انسان کی ان کے دلوں میں برائی نہیں ہوتی، ہر انسان کے ساتھ یہ لوگ شفقت، محبت، پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلام کی آخری تعلیمات میں سے ہے، اس میں نفرت نہیں ہے۔ یہی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ
سفر پہ تھے، دیکھا کہ ایک شہزادہ راستے میں پڑا ہوا ہے، شراب کے نشے میں لت پت ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور اس جھاگ کی وجہ سے منہ پر مکھیاں بنبنا رہی ہیں۔ یہ اس کی کیفیت ہے، یہ اس کی حالت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے مشکیزے سے پانی نکالا اور پانی نکالنے کے بعد ان کے چہرے کو دھویا، صاف کیا۔ جب اس کو کچھ پانی کی ٹھنڈک پہنچی تو ان کو ہوش آ گیا، آنکھیں کھولی۔ اس نے جب آنکھیں کھولی تو شہزادے نے آنکھیں کھولنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کے ولی ابراہیم بن ادھم میرے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا چہرہ صاف کر رہے۔ تو جلدی جلدی اٹھا، کہنے لگا آپ نیک آدمی ولی اللہ ہو کر مجھ جیسے گناہگار بدکار کا چہرہ دھو رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا دیکھو ہمارے مذہب کی، ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام ہمارا یہ کہتا ہے گناہ سے نفرت کرو لیکن گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ ٹھیک ہے گناہ سے نفرت ہے ہمیں کہ یہ شراب پینا ٹھیک نہیں، لیکن گناہگار سے نفرت نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں تیرا چہرہ صاف کر رہا ہوں کہ تو میرے اللہ کا بندہ ہے، میرے خدا کی مخلوق ہے، اور خدا نے اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے، پیار کا حکم دیا ہے، اس کی تکریم اور عزت کا حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا شہزادے نے کہ آپ اگر میری اتنی عزت کر رہے ہو تو میں بھی آپ کی دلجوئی کرتا ہوں، میں بھی آپ کے دل کو خوش کرتا ہوں، میں بھی آج سے توبہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں بھی شراب نہیں پیوں گا، شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے توبہ کی۔ خدا کی قدرت، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کو رات کو خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم وہ جو شہزادہ تھا نا کل جس نے توبہ کی ہے، فرمایا وہ شہزادہ ولایت میں تقوی میں آپ سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ بزرگوں کو اس میں تو بڑا فکر ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی ترغیب ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، فرمایا نیکی میں ایک دوسرے سے آگے پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو مجھے 4 پڑھ لینی چاہیے، ایک اگر 1 پارہ تلاوت کرتا ہے تو مجھے 2 پڑھ لینے چاہیے، ایک آدمی اگر دن میں 100 دفعہ درود شریف کی تسبیح پڑھتا ہے تو مجھے 1000 دفعہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس میں تو مقابلہ تقابل ہوتا ہے اور وہ جائز ہے۔ تو اللہ سے درخواست کرنے لگے اللہ ایسا کیوں ہے؟ میں 12 سال ہو گئے اللہ صرف اور صرف تیری غلامی اور تیری عبادت کے اندر وقت گزار رہا ہوں، اور اس نے کل توبہ کی، ولایت و تقوی میں مجھ سے آگے کیسے نکلا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ابراہیم یہ بتاؤ کہ کل لما غسلت وجهه، آپ اس کے چہرے کو کس لیے دھو رہے تھے؟ آپ کو کیا پڑی تھی کہ ایک شرابی کا راستے میں پڑے ہوئے مست آدمی کا چہرہ دھوئے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا اللہ لی اجلی، اللہ میں اس کا چہرہ تو تجھے خوش کرنے کے لیے دھو رہا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے دھو رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم جب تو اس کا چہرہ مجھے خوش کرنے کے لیے دھو رہا تھا میں بھی اسی وقت اس کا دل تجھے خوش کرنے کے لیے دھو رہا تھا۔ فرمایا بتاؤ جس کا دل اللہ دھو دے تو اس کے دل میں کوئی میل رہے گی؟ یہ خدا کی رحمت ہے کہ بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت کی حدیث قدسی ہے، آپ فرماتے ہیں من تقرب الیہ شبرن، جو میری طرف ایک بارش جتنا آگے بڑھتا ہے
ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اور فرمایا جو میرے پاس چل کر آتا ہے تو فرمایا میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، خدا کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، اس کو دوڑ کر، ایک روایت میں تلقیتہ، جس طرح اس کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بچہ ابھی نیا نیا چلنا سیکھ رہا ہو، کبھی گرتا ہو کبھی کھڑا ہو جاتا ہو، تو فرماتے ہیں کہ ایک بچہ نیا نیا چلنا سیکھ رہا ہے تو ابا نے اس کو تھوڑی دور کھڑا کر دیا اور اس کو خود پیچھے ہٹ گیا، کہا آ میرے پاس چل کے، آ تجھے چیز دوں گا، تو میرے پاس آ تجھے میں انعام دوں گا، تجھے فلاں چیز دوں گا۔ تو وہ بچہ اپنی باپ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے، اتنے میں وہ گر جاتا ہے تو باپ جلدی سے دوڑ کر اس کی طرف لپکتے ہوئے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کے راستے پر ساری چیزیں چھوڑ کر خدا سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر کے خدا کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کا پہلے استقبال کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہ خدا کی رحمت میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اس کی حد انتہا نہیں، وہ کوئی ختم چیز ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی کرم نوازی آپ دیکھو، اس کے رحم کو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے جو بندے کے لیے رحمت کے دروازے ہر طریقے سے کھول دیے ہیں، لیکن بندہ خدا کی رحمت کے لیے آنے کے لیے کچھ نیت بھی کرے، تیاری بھی کرے، کوشش بھی کرے، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے ملتا کیا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں آپ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان نبوت کیا، تو اس وقت آپ کے صرف 4 چچا جو ہے نا وہ زندہ تھے۔ 2 چچے ایمان لے آئے، حضرت عباس اور حضرت حمزہ، اور 2 چچے ابو لہب اور ابو طالب، ان کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ 2 چچے مسلم، حضرت حمزہ کے قاتل ایک وحشی بن حرب۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنے چچے کی لاش کو اور شہادت کی صورت کو، کیفیت کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے دیکھنے کے بعد فرمایا کہ میں اس کے بدلے میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، کہنے لگے کہ میں 70 ان کے بدلے میں قتل کروں گا۔ رحمت للعالمین، کیفیت ایسی تھی، کوئی ذرا ان کو شہید ایسے طریقے سے کیا گیا تھا۔ صورتحال یہ تھی، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھو، ہمارے مذہب کو دیکھو، اسلام کی تعلیم کو دیکھو، کتنا عجیب اسلام ہے۔ یہ مذہب اسلام اتنا بے مثال اور بے نظیر ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی آپ نے یہ اس پر قسم کا ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ فَإِنْ عَاقَبُوا فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ صحیح سرکار اگر بدلہ لینا ہے تو پھر ایک کے بدلے میں ایک کے بدلے میں 70 نہ، ایک کے بدلے میں 1۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو گے تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو فرمایا یہ صبر زیادہ بہتر ہے۔ انتقام نہ لو، صبر سے کام لو تو یہ زیادہ خیر بنے گا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے، وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیکھو ہمارا مذہب عدل کی، مساوات کی، انصاف کی اتنی بڑی تعلیم دیتا ہے
اور اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی سے تیری لڑائی بھی ہو گئی، جنگ بھی ہو گئی، تیری اس سے انبن بھی ہو گئی، لیکن تمہیں پھر بھی دشمنی ہوتے ہوئے، لڑائی ہوتے ہوئے انصاف کا دامن پھر بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ پھر بھی تمہیں جب بھی کوئی بات کہنی ہے، کسی موقع پر، فیصلے میں، عدالت میں، کسی جگہ بھی، گھر میں، اپنوں میں، پرایوں میں، پھر بھی انصاف کی بات، سچی بات کہنی ہے۔ اس کے اندر رد و بدل نہیں کرنا، بیانات تبدیل نہیں کرنے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، او ایمان والو انصاف پر قائم رہو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم لا یجرمنکم۔ قرآن کا انداز تو دیکھو، فرمایا کہ تمہاری آپس کی لڑائی، آپس کی دشمنی تمہیں اس بات پر تیار نہ رکھے، آمادہ نہ کرے، برانگیختہ نہ کرے کہ اللہ تعدیلو، کہ تم لڑائی کے بعد اپنے دشمن سے انصاف نہ کر سکو، بلکہ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف سے کام لو، اور وہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب، اس میں خیر ہے۔ اتنی بڑی تاکید ہے۔ تو دیکھو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چچا شہید ہو گیا اور اس کو پورے طریقے سے شہید کیا گیا۔ اسلام نے، ہماری اس تعلیم نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نے اتنے بڑے مجرم کے لیے بھی اپنی خدا نے اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ خدا نے اس کے لیے بھی اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اتنی بڑی خدا کی رحمت ہے۔ مرقات میں مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی وحشی بن حرب یدعوہ الی الاسلام، کہ اللہ کے رسول نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ وحشی کو بھی کلمہ کی دعوت سناؤ اور اس کو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دو، اس کو بھی کہو کلمہ پڑھے گا، کامیاب ہو جائے گا، جنت میں جائے گا، بخشا جائے گا، تیرے لیے بھی میرے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آجا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ اب وہ صحابی گئے، نمائندہ بن کر گئے، حضور کے قاصد بن کر گئے۔ آپ علیہ السلام نے بھیجا، جب وہ صحابی وحشی کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تو کلمہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے گا، نجات مل جائے گی، بخشش ہو جائے گی، میرے چچا کا قتل بھی معاف ہو جائے گا، تمام جرائم و کرائم تجھے معاف کر دیے جائیں گے، تیری پوری زندگی اگر کرمنل ہے وہ ساری کی ساری معافی کا اعلان ہو جائے گا۔ آجا نصب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، سچے دل سے کلمہ پڑھ لے۔ جب اس کو یہ دعوت دی جانے لگی تو اس پر اس نے ایک چھوٹا سا اشکال پیش کر دیا، اشکال پیش کیا۔ وحشی کہنے لگا کہ سورۃ فرقان میں ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اور شرک بھی کرے، بدکاری بھی کرے، تو اس کے بارے میں تو سورۃ فرقان کی آیت یہ کہتی ہے یلقى عصامہ یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، کہ اس کو اللہ قیامت کے دن دگنا دوہرا بڑھتا چڑھتا عذاب دیں گے اور وہ ہمیشہ اس عذاب میں رہے گا۔ تو میرے لیے کہاں سے رحمت کے دروازے کھل گئے، میرے لیے کہاں سے جنت کے دروازے ہیں، میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہوں؟ میری حالت تو یہ ہے کہ میں نے قتل بھی کیا تو حضور کے چچا کو شہید کیا، سید الشہداء کو شہید کیا، میں نے تو اتنا بڑا جرم کر لیا، اور کہنے لگا کہ میں نے شرک بھی کیے، بدکاریاں بھی کی، تو کیف تدعونی الی دین، مجھے کیسے دین کی آج دعوت مل رہی ہے اور کیسے مجھے بخشا جا سکتا ہے؟ تو جب اس نے یہ اشکال کیا، صحابی واپس آئے اور آپ علیہ السلام کو آ کر اس وحشی بن حرب کا اشکال اور سوال ذکر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے تو معافی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو دوبارہ بھیجا اور اس کو جا کر فرمایا پیغام دو کہ تمہارے اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جو آدمی
बख्शिश है, आगे में तौबा कर ले और आमिल अमलन सालिहा, और तू हमेशा नेक अमल करते रहना, तू बख्शा जाएगा, जन्नती हो जाएगा। आजा आजा, तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुला है। जब ये पैगाम वाशी को मिला तो वाशी इस पर गौर व फिक्र करने लगा। वो लोग ऐसे थे, उनको पता था कि मैंने कलमा पढ़ना है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर मेरी हर नजर नबी की सुन्नत पर पड़ेगी तो तब कामयाब होगा। हम कलमा भी पढ़ते हैं, ईमान के दावे भी करते हैं, बल्कि इससे बढ़कर मोहब्बत के और गुलामी के दावे भी करते हैं, लेकिन देखते किसी और के दरवाजे पर है। फैशन के लिए, लिबास के लिए, अपने हुलिये के लिए, वज़ाकता के लिए, शक्ल सूरत के लिए, फिर हमें कलमा पढ़ने के बाद ईमान का तकाज़ा ये है कि मदीने की दर दीवार को देखो, गुंबद खज़रा की दर दीवार को देखो, गुंबद खज़रा की तरफ देखो, जो पैगाम मस्जिद नबवी की दर दीवार से निकलेगा, जो वहां से आएगा, ईमान का तकाज़ा, कलमे का तकाज़ा ये है। फिर मुसलमान की नजर उस पे हो, मुसलमान का अमल उस पे हो, मुसलमान का तरीका फिर वही होना चाहिए। मुसलमान फिर यूरोप और मगरिब की तरफ न देखे, किसी और के हुलिये को न देखे। उसको पता था, इस वजह से वो इतनी देर लगा रहा था। तो वाशी ने कहा कि ठीक है, मैं तौबा भी कर सकता हूँ, ईमान भी, कलमा भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये जो बात है आमिल अमलन सालिहा, हर वक्त नेक अमल, हर वक्त नेक अमल, ये जरा कुछ मुझे औखा लग रहा है। हो सकता है कि किसी वक्त मैं नेक अमल ना कर सकूं, कोई गलती भी हो जाए, इंसान हूँ, खताकार हूँ, गलतियां हो जाती हैं, तो फिर इसका मैं क्या जवाब दूंगा, ये मेरे लिए जरा कुछ औखा महसूस हो रहा है। वो सहाबी वापस चले गए आप अलैहिस्सलाम के पास कि हजरत, वो तो ये सवाल भी कर रहा है, कहते हर वक्त नेक अमल नहीं हो सकता, कभी कोई गलती भी हो जाएगी, तो अब इसका क्या जवाब है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ उससे कहो तेरे खुदा ने तेरी रहमत के लिए, तुझे नवाजने के लिए एक और आयत उतार दी है। वो ये है कि अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, ईमान के बाद शिर्क नहीं करेगा तो उसकी माफी नहीं है। हाँ, शिर्क के अलावा जितना कुछ है, जिसको चाहेगा बख्श देगा। यग़फिरु मा दून ज़ालिक, यग़फिरु मा दून ज़ालिक, शिर्क के अलावा जितना होगा सब मिटा देगा, सारी गलतियों पे कलम फेर दिया जाएगा, फरमाया उसको मिटा दिया जाएगा, लेकिन मिटाएगा उसके लिए जिसके लिए अल्लाह की मर्जी होगी, जिसके लिए वो चाहेगा, बाबा चाहेगा, उसका फजल शामिल हाल होगा तो माफी मिलेगी। अब जब उसने ये पैगाम दिया, वाशी ने इस पर भी गौर किया, कहने लगा ठीक है, इसमें अमल की तो कैद नहीं है, लेकिन ये जो खुदा की मशीयत की बात है ना, मुझे तो पता नहीं है कि मेरा रब मेरे बारे में क्या चाहता है। मुझे तो खुदा की मशीयत का इल्म नहीं है। वो अगर ना माफ करे मुझे मेरे कत्ल को, बाकी जराइम और कराइम को, तो क्या बनेगा मेरा। वो साहबी वापस आए और आकर दरखास्त करने लगे कि हजरत, वो तो ऐसे कहता है कि अल्लाह की मशीयत का मुझे इल्म नहीं है। सुभान अल्लाह, खुदा की रहमत के दरवाजे देखो, अल्लाह की रहमत की लामहदूदियत और लामुतनाहियत को देखो, खुदा की रहमत की गैर महदूद होने को देखो। जब ये सहाबी हुजूर के पास आए तो अब दोबारा पैगाम आया कि जाओ उससे कहो कि अल्लाह फरमा रहे हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ओ मेरे बंदो, या इबादी, ओ मेरे बंदो। अल्लाह किन को अपना बंदा कह रहा है, तो किन को अल्लाह बंदा कह रहा है अपना? अल्लाह अपना बंदा उनको कह रहा है अल्लज़ीना असरफू, जो जराइम और कराइम करने वाले गुनहगार बदकार लोगों को अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना असरफू, ओ मेरे बंदो, जिनसे कुछ गलतियां ज़्यादतियां हो गई, कोई बात नहीं, असरफू अला अनफुसिहिम, अपने ऊपर जुल्म और सितम करने वालों, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, खुदा की रहमत से नाउमीद न हो, खुदा की
रहमत को लामहदूद न समझो, खुदा की रहमत को महदूद न समझो, खुदा की रहमत को तुम जो है ना वो मुतनाही न समझो, बल्कि वो लामहदूद है, लामुतनाही है। फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। अज़्ज़ुनूब पर अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है। अल्लाह कलमा पढ़ने की बरकत से सारे गुनाह कबीरा सगीरा सब माफ कर देगा, सब बख्श देगा। आप बाबा कलमा पढ़ ले। और उसकी अल्लाह ने वजह भी बयान की कि अल्लाह सारे गुनाह क्यों माफ करता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। वजह यह है कि वो बख्शता भी है और बख्शने के बाद बंदे के ऊपर अपनी रहमत और बरकत भी उतार देता है, वो बरकत भी उतारता है। जब ये आयत उस वाशी ने सुनी, सुनने के बाद हदीस पाक में है, आप सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब ये आयत उतारी तो आप फरमाते मा उहिब्बु लियद दुनिया, फरमाया मुझे दुनिया अगर पूरी की पूरी मिल जाए वो मुझे पसंद नहीं है जितना अल्लाह ने मुझे ये इतनी खैर और बरकत वाली आयत दी है। वाशी बिन हर्ब ने जब ये आयत सुनी तो हदीस पाक में फजा अब हुजूर की मजलिस में हुजूर की बारगाह में आया और आकर वह अस्लमा कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। जब वाशी बिन हर्ब मुसलमान हुआ तो फिर सहाबा किराम ने सवाल किया, हजरत ये जो आयत है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ये आयत वाशी के लिए खास है, उसके लिए उतरी है, बल लिल मुस्लिमीन आमा, बल्कि सब के लिए है। आपने फरमाया अल्लाह की रहमत सब के लिए होती है, बल लिल मुस्लिमीन आमा, क़यामत की सुबह तक फरमाया तमाम मुसलमानों को जो भी खुदा की रहमत के दरवाजे को हासिल करेगा और खुदा की रहमत के दरवाजे की तरफ आएगा, अल्लाह उस पर अपनी रहमतें उतारते रहेंगे। अल्लाह ताला इस कहने वाले को सुनने वालों की तरह अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अपने दीन के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए।